حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ رمضان المبارک کے اندر کیا جانے والا ایک اہم عمل، اہم عبادت جسے تراویح کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے پورا رمضان تراویح پڑھی۔ تراویح سنت ہے، اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا تو اس نے ایک سنت پر عمل نہیں کیا، لیکن روزے پر اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے تراویح نہیں پڑھی وہ روزہ بھی نہ رکھے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ ہے۔ روزہ فرض ہے، تراویح سنت ہے۔ دوسری بات، تراویح علماء کی اصطلاح ہے، حدیث کی کتابوں میں اس کو قیام اللیل، قیام رمضان ان لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ تراویح کا لفظ بعد میں محدثین کے ہاں یہ رائج ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تراویح پڑھی ہے، آپ نے ہمیشہ تراویح پڑھی۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح اور تہجد میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تہجد وہ ہوتی ہے کہ جس کی 11 رکعت ہوتی ہے، اور تراویح وہ ہوتی ہے کہ جس کی 20 رکعت ہوتی ہے۔ یہ فرق غلط فہمی کی بنیاد پر ہے۔ تہجد اور تراویح ایک چیز ہے، اس پر دلیلیں سن لیجئے، آپ کا انشاءاللہ یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ پہلی دلیل یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سال آپ نے تہجد پڑھی ہے، جب آپ نے تراویح پڑھی ہے اس وقت تہجد پڑھنا ثابت نہیں۔ دوسری دلیل، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک دن تراویح پڑھی آدھی رات تک، دوسرے دن تراویح پڑھی، رات کے 2 حصے چلے گئے، اتنی لمبی تراویح پڑھی۔ تیسرا دن جب آیا تو آپ نے اتنی لمبی تراویح پڑھی کہ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ڈر پیدا ہو گیا کہ آج ہماری سحری بھی چھوٹ جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر تہجد اور تراویح 2 الگ چیزیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری رات تراویح کو اتنا لمبا کیا کہ سحری چھوٹنے کا ڈر تھا، تو تہجد کس ٹائم پڑھی؟ تہجد اور تراویح ایک چیز ہے۔ تیسری دلیل، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، جب انہوں نے لوگوں کو ایک قاری پر جمع کیا تو خود تراویح میں شریک نہیں ہوتے تھے، پیچھے ایسے چکر لگاتے تھے، تو کہتے تھے نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھا طریقہ ہے جو شروع ہو گیا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ ایک لفظ اور کہا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے واللتی تنامون عنہا خیر من التی تقومون فیہا، وہ گھڑی جس میں تم سوئے رہتے ہو، یہ نماز اس گھڑی میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ جو تراویح تم عشاء کے بعد پڑھتے ہو نا، یہ آخری پیر پڑھو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ وقت افضل ہے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے۔ اگر تہجد اور تراویح 2 الگ الگ چیزیں ہیں تو یہ بات کہنے کا مقصد نہیں بنتا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک چوتھی دلیل اور مضبوط دلیل، سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے ایک رات کے اندر 20 تراویح پڑھی ہوں اور پھر 11 آپ نے تہجد کی رکعت، 31 رکعت آپ نے ایک رات کے اندر پڑھی ہوں، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ جب یہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تہجد اور تراویح ایک چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء احناف نے بھی، جو بڑے بڑے علماء تھے، مولانا انور شاہ کشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، اور بڑے بڑے علماء، انہوں نے یہ لکھا ہے وَلَا مَنَاسَ مِن تَسْلِيمٍ أَنَّ التَّهَجُّدَ وَالتَّرَاوِيحَ، یہ بات تسلیم کرنے کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے کہ تہجد اور تراویح شیء واحد، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے لیکن مفہوم یہی ہے۔ انور شاہ کشمیری نے بھی یہ بات کہی، اور علماء نے بھی یہ بات کہی جو علماء احناف میں سے جید علماء، انہوں نے کہا بھی تہجد اور تراویح ایک چیز ہے، ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی جو عشاء کے بعد پڑھی جائے وہ تراویح ہوتی ہے، جو سو کے پڑھی جائے وہ تہجد ہوتی ہے۔
تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ رات کی نماز کس وقت پڑھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک کسی بھی وقت میں 11 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اب بتائیے عشاء کے بعد جب اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اگر اس ٹائم بھی پڑھی جائے تو وہ تہجد کیوں نہیں؟ تہجد کے لیے سونا شرط نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں جی تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ تہجد کا وقت عشاء آپ نے پڑھ لی، اب سے تہجد کا وقت شروع ہے۔ صرف اتنا فرق ہے، علماء نے اس کو ایک نیا نام دے دیا تراویح۔ تراویح لفظ تو حدیث میں آتا ہی نہیں ہے، حدیث میں تو اس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اور تراویح کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کو بھی قیام اللیل کہتے ہیں۔ حدیث میں تو لفظ نام ہی ایک ہے دونوں کا، تو دو چیزیں الگ الگ کیسے ہو گئی؟ ہم نے خود تراویح کو ایک نام دیا، پھر ہم نے کہا جی تہجد اور ہوتی ہے تراویح اور ہوتی ہے، یہ تو نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوتا تو یہ بات الگ تھی۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھائیے، تہجد اور تراویح دونوں ایک چیزیں ہیں۔ آپ اس کو پہلے پیر میں پڑھیں، درمیان میں پڑھیں، آخر میں پڑھیں، یہ اس کو تراویح کہیں، اس کو تہجد کہیں، جو مرضی کہہ لیں، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں ہیں۔ اب آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کتنی پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 تراویح پڑھی ہیں، 11 رکعت پڑھی ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کیسی تھی؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیا سمجھ آئی اس حدیث سے؟ رمضان میں بھی 11، رمضان کے علاوہ بھی 11۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ روایت تہجد کے بارے میں ہے۔ سوال کرنے والا پوچھ رہا ہے کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی رات کی نماز کتنی تھی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے نبی سے اس نے سوال تہجد کے بارے میں کیا تھا عائشہ رضی اللہ عنہ سے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ام المؤمنین فقیہہ سے سوال ہوا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوال تو تہجد کے بارے میں ہوا تھا، حالانکہ حدیث میں لفظ ہیں کہ قیام کا، رمضان کا قیام کیسا ہوتا تھا۔ اور پھر اس کو علماء محدثین نے، احناف علماء نے بھی، حتیٰ کہ امام محمد بن حسن الشیبانی نے اور دیگر ائمہ نے بھی اس روایت کو 11 رکعت والی روایت کو تراویح کے باب میں ذکر کیا۔ گویا کہ محدثین کے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تراویح پڑھی ہے وہ 11 رکعت ہے، آپ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت نہیں۔ خود علماء احناف، مولانا عبد الحی لکھنوی حنفی اور اسی طرح اور کئی علماء، انہوں نے یہ واضح طور پر کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بسند صحیح ثابت ہے نا وہ 8 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت نہیں ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ 8 رکعت سنت اور 12 رکعت نفل۔ یہ تو اب کے بعض لوگ جو کتابوں سے اتنا تعلق نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں نہیں یہ تراویح 20 ہے، اس پر وہ الجھتے ہیں، وگرنہ پہلے علماء سارے یہ کہتے تھے کہ بھئی سنت 8 ہی ہیں۔ اسی لیے اشرف علی تھانوی صاحب سے کسی نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں بھائی جو کمزور ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، میں اس کو کہتا ہوں تم سنت والی پڑھ لو 8، اور جو تندرست ہوتا ہے میں اس کو کہتا ہوں تم 20 پڑھو۔ سوال یہ ہے کہ بیمار کے لیے 8 کی رخصت کیوں؟ کیونکہ وہ سنت میں آیا۔ دیکھیں ایک ہے مسئلہ نفل آپ 20 نہیں آپ 200 پڑھ لو، اس پر اعتراض نہیں ہے، نفل جتنے مرضی پڑھ لو، مسئلہ کہ سنت کتنی ہے۔ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ صرف اور صرف 8 تراویح اور اس کے بعد 3 وتر ہے۔ یہ حدیث کی کتابوں کے اندر مذکور ہے، 20 ثابت نہیں ہے۔ خود علماء احناف نے 20 والی روایات پر جرح کی ہے، اور جو مصنف ابن ابی شیبہ کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے وہ تحریف شدہ روایت، اس میں یہ ثابت نہیں ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں جی 20 رکعت تراویح خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ موطا امام مالک کے اندر اور اسی طرح سنن کبریٰ بہقی کے اندر
اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، امر ابی بن کعب و تمیم الداری ان یصلی 11 رکعت، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری 2 امام مقرر کیے تھے، ان کو کہا کہ تم لوگوں کو 11 رکعت تراویح پڑھاؤ، 11 رکعت صحیح سند سے۔ اور جو 20 رکعت تراویح کی عمر رضی اللہ عنہ سے سند ہے وہ محدثین کے اصولوں کے مطابق ضعیف ہے، 11 والی زیادہ مضبوط سند ہے۔ خلیفہ راشد سے بھی 11 ثابت ہے، حدیث سے بھی 11 ثابت، خلیفہ راشد سے بھی 11 ثابت۔ بھائیو سنت پر اکتفا یہ بہتر ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثابت ہے۔ میں نے ایک وقت میں نام جمع کیے تھے، 10 سے 12 حنفی کبار علماء کے نام میرے پاس اب بھی لکھے پڑے حوالوں کے ساتھ کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ تراویح 8 ہے 20 نہیں ہے۔ تو اس لیے سنت پر اکتفا کیجیے، سنت پر رہیے، یہی سنت طریقہ 11 رکعت تراویح پڑھیے۔ دیکھیں حدیث کی روح سے اگر آپ اپنی مرضی سے 20 پڑھنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو سنت نہ سمجھیے، سنت 8 ہے اور 3 وتر ہے۔ اب تراویح کے متعلق 2-3 سوالات کہ جی تراویح تو با جماعت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی ہے، اللہ کے نبی سے تو یہ ثابت ہی نہیں ہے، ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح با جماعت 3 دن پڑھائی، چوتھے دن صحابہ کرام نے چاہا کہ آپ پڑھائیں لیکن آپ نے نہیں پڑھائی۔ اس کی وجہ اس کی یہ تھی، آپ نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم، میں ڈرتا ہوں کہ یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ فرضیت کا ڈر تھا، آپ نے چھوڑ دی، اور جب آپ دنیا سے چلے گئے وہ ڈر ختم ہو گیا، کیونکہ جب آپ فوت ہو گئے انقطع الوحی، وحی منقطع ہو گئی۔ اس وقت پھر عمر رضی اللہ عنہ نے جس ڈر سے اللہ کے نبی نے تراویح بند کروائی تھی وہ ڈر ختم ہو گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو دوبارہ شروع کروا دیا۔ گویا کہ یہ تراویح با جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دوبارہ شروع کروایا، بند اس لیے ہوئی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، جب وہ احتمال ختم ہو گیا دوبارہ شروع ہو گیا۔ لہذا با جماعت تراویح پڑھنا، اور جی آپ روز پڑھتے ہیں، اس کی دلیل بھئی روز عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کروا دی تھی، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، لازم پکڑو میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت۔ خلیفہ راشد کی سنت بھی 11 ہے۔ تو یہ تراویح کے متعلق کچھ باتیں تھیں، وہ میں نے آپ کی گوش گزار کر دی۔ تراویح آپ اپنے گھر پہ جماعت کروائیں، مسجد میں آ کے پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ہے کہ اگر گھر پہ تراویح پڑھتے ہیں تو فرض گھر پہ نہیں ہونے چاہیے، فرض نماز مسجد کے اندر ہونی چاہیے۔ اکثر لوگ گھروں میں تراویح پڑھتے ہیں، دکانوں پہ پڑھتے ہیں، حالوں کے اندر پڑھتے ہیں، مسجد میں نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں عشاء کی نماز بھی وہی پڑھیں گے، یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء کی نماز مسجد میں آئیے، مسجد میں ہوگی، ہاں نفل نماز گھر پہ پڑھنا افضل ہے، آپ گھر پہ پڑھ لیجیے۔ تو یہ تراویح کے متعلق کچھ چیزیں تھیں۔ تراویح میں پورا قرآن پڑھا جانا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں پورا قرآن ہونا چاہیے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ تراویح کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو قیام کروانا۔ تو عرب علماء کو آج آپ بھی دیکھ لیجئے، حرمین کے سوا ہر جگہ پر وہ لوگوں کی سہولت کے مطابق قیام کرتے ہیں۔ میں خود اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اتنا لمبا قیام کروانے سے بہتر ہے قیام چھوٹا کروا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو بھاگنے کی جو یہ معاملہ اس سے جان چھوٹ جائے۔ آپ ایک ایک صفحہ پڑھیں، اتنا آدھا سپارہ پڑھ دیں بس وہ۔ قرآن صرف تراویح میں پڑھنے کے لیے تھوڑی ہوتا ہے۔ اصل تو مصیبت یہ کہ ہمارے حفاظ پورا سال قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، جب رمضان آتا ہے وہ کہتے ہیں قرآن پکا کرو، قرآن پکا کرو۔ ان کا قرآن تو پکا ہو جاتا ہے اور پیچھے والوں کی ٹانگیں اتنی پکی نہیں ہوتی، وہ پھر 2-3 دن تو کھڑے ہوتے ہیں، چوتھے دن کھلیاں پڑ جاتی ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اور ایمان اتنا مضبوط ہے نہیں ہمارا۔ چاہیے تو یہ کہ ہم قرآن سنیں جس طرح صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پیچھے پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے، پاؤں سوج جاتے ان کے۔ کاش کہ ہمارا ویسا ایمان ہو، اللہ تعالیٰ ایسا کر دے۔ لیکن ہم کمزور لوگ، تو کمزور لوگوں کو بھگانے سے بہتر ہے کہ ان کو آدھا پارا کر دیا جائے، اس سے بھی کم کر دیا جائے۔ یہ جتنے بڑے بڑے قراء ہیں، ان کی تراویح کی قرات آپ سن کے دیکھیں، ان کو پتہ ہے مسائل کا، لیکن ہمارے لوگوں میں علم کم ہے، جہالت زیادہ ہے۔ وہ جی فلاں مسجد کے اندر قرآن ہی پورا نہیں ہوا تو کیا ہو گیا، تراویح ہوئی ہے بس ٹھیک ہے۔
یہ سنت پر اکتفا بہتر ہے۔ ہاں آپ آخری جو طاق راتیں آتی ہیں اس کے اندر آپ قیام لمبا کر لیں ذرا، اس میں آپ کسر نکال لیں، لیکن عام طور پر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لوگوں کی تھکاوٹ کا خیال کیا جائے تاکہ لوگ بھاگیں نہ۔ جب ان کو پتہ ہوگا کہ بھئی 8 تراویح جو ہے نا وہ انشاءاللہ العزیز زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پوری ہو جائیں گی، تو امید ہے کہ لوگ بھی نہیں بھاگیں گے۔ جب ان کو پتہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو لوگ نہیں ٹک پاتے، کئیوں کو دکان کی پڑی ہوتی ہے، کئیوں کو اور کام ہوتے ہیں، تو اس میں قرآن پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ ہے تراویح کے متعلق چند چیزیں، اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔